نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے، تو جب ہم اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کو اختیار کرتے ہیں، یعنی روحانی سلاسل کے جو ذکر اذکار کے اسباق مراقبات ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ کرنے سے انسان کو اللہ پاک دو نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر قوت ارادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ڈٹرمینیشن پاور انسان کے اندر بہت زیادہ اللہ پاک نہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ قوت ارادی انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو اسے مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اس کے اندر ہمت اور طاقت اور کرج پیدا کرتی ہے، جرأت پیدا کرتی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان اللہ کے فضل و کرم سے دین اور دنیا کے ہر میدان میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ قوت ارادی نہیں ہوتی، اس انسان کو زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، تو وہ ڈھل مل یقین کا حامل ہوتا ہے۔ تو ایسا طالب علم جس کے اندر قوت ارادی نہ ہو وہ امتحان میں بھی فیل ہو جاتا ہے، ایسا بزنس مین جس کے اندر قوت ارادی نہ ہو وہ اپنے کاروبار میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو قوت ارادی اس جذبے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قوت ارادی وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو بندے کو منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ ماہر نفسیات ایک گزرا ہے جس کا نام تھا سیگمنڈ فرائڈ، تو 1934 میں وہ اس دنیا سے گزرا ہے۔ تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتے ہوئے، ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہوئے گزری۔ تو اس نے جب ساری زندگی انسانی نفسیات پر جب اس نے تحقیق کی تو وہ اپنی پوری زندگی کی ریسرچ کے بعد یہ کہتا تھا کہ قوت ارادی ہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی مائنس کو اپنی پلس میں چینج کر لیتا ہے، ناموافق حالات کو موافق حالات میں چینج کر لیتا ہے، نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کر دیتا ہے، غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر قوت ارادی کی جو طاقت ہے، یہ جو نعمت ہے، یہ جتنا زیادہ ہم اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہیں نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی ہی یہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو قوت ارادی ہے یہ جتنا زیادہ انسان ذکر اللہ کرنے والا ہوگا اس کے اندر یہ پاور بھی بڑھ جائے گی۔ اگر ہم اس کو آزما کر دیکھ لیں نا، ہم روزانہ ٹک کر وقت مقرر کر کے گرمی ہو سردی ہو اپنے مشائخ کا بتایا ہوا ذکر روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کر لے، 20-25 دن کر کے دیکھ لے، تو ہمیں کوئی بھی کام جو ہے نا وہ مشکل نظر نہیں آئے گا۔ 20-25 دن اگر ہم مستقل بیٹھ کر آدھا گھنٹہ ذکر کر لیں اپنے مشائخ کا بتایا ہوا، تو اس کے بعد جب ہم یہ نیت کر لیں گے نا کہ جی میں نے آج رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ضرور تہجد میں اٹھیں گے۔ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ بھئی میں نے آج سے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، تو انشاءاللہ ہم ضرور جھوٹ کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ بھئی میری جو نظر ہے، آنکھ ہے، یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، تو وہ نہیں اٹھے گی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذکر اللہ کی کثرت کرتے ہیں، روحانی سلاسل کے بتائے ہوئے اذکار کی اسباق کی جب وہ کثرت کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر اللہ پاک قوت ارادی بہت اعلیٰ درجے میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے اندر یہی قوت ارادی ذکر اذکار کی برکت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، یہی قوت ارادی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں حرام نہیں کھاؤں گا، اور وہ رک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کروں گا، تو وہ رک جاتے ہیں۔ یہی قوت ارادی اللہ والوں کو تہجد کے وقت جگاتی ہے۔ تو کیا عام لوگوں کو بھی تو تھکاوٹ ہوتی ہی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اللہ والے کتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی مصروفیت، کتنی بیماریاں، کتنے عوارضات، اس کے باوجود جو ہے وہ تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں۔
تو اللہ پاک اپنے فضل سے یہ نعمت قوت ارادی کی، یہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والوں کو نا عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے سے انسان کو جو دوسری نعمت ملتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی قوت کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں کنسنٹریشن پاور، یعنی جو بندہ بھی جو بھی کام کر رہا ہو وہ اپنی پوری توانائی اس ہونے والے کام پر صرف کر دے۔ تو آج کم قسمتی سے یہ جو ہمارا جو سیل فون ہے اس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی جو کنسنٹریشن پاور ہے، جو اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو کسی ایک نقطے پر مرکوز رکھنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ اب یہ جو قوت مطلب یہ جو کنسنٹریشن پاور ہے اس کو ایک جگہ پر مرکوز کرنے کی طاقت کا اندازہ اس سے انسان لگا سکتا ہے کہ اگر پانی کی ایک پتلی سی دھار بنائی جائے اور اس کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ نکالا جائے تو وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ پانی کی دھار جس کو ایک مخصوص مقدار پر سیٹ کیا گیا ہو تو وہ پانی کی دھار انسان کے جسم کو ایسے کاٹ کے رکھ سکتی ہے جیسے انسان کے جسم کو چھری کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے باہر کے ملک میں ایک جگہ پر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ پانی کی دھار سے کٹنگ کر رہے تھے۔ یہ جو لوہے کو کاٹنا، چیزوں کو جو کاٹا جاتا ہے وہ پانی کی دھار سے کاٹ رہے۔ تو فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ پانی سے کٹنگ کیسے ہو جاتی ہے؟ اب وہ نا کپڑے کو کینچی سے کاٹتے ہیں تو اب ایسے ہی جو ہے وہ لوہے کو کسی اور چیز سے کاٹتے ہیں، تو اب پانی کی دھار اس سے چیز کو کاٹا جا رہا۔ تو وہ فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے کاٹ رہے ہو پانی کی دھار سے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ جی حضرت ہم نا جو پانی کی دھار ہے نا اس کو مالیکیول لیول سے بھی نا ہم اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تو مالیکیول لیول سے بھی چھوٹا کرنے کے بعد جب وہ پانی کی دھار کسی کے جسم پر، چاہے وہ جاندار ہے کوئی غیر جاندار ہے، جب وہ کسی کے اندر اس کو مارتے ہیں نا تو وہ اس جسم کے اندر سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے کپاس کے اندر سے نا چھری گزر جاتی ہے۔ پانی کی دھار یہ کیسے ہوا؟ پانی کی دھار کو ہم نے ایک مخصوص لیول پر نا اس کو مرکوز کر دیا، اس کو فکس کر دیا۔ ایسے یہ جو مارشل آرٹس کے، کراٹے کے، کنگ فو کے یہ جو بڑے بڑے جو فائٹر ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے کہ اس کو ایک آدمی خود اٹھا نہیں سکتا، لیکن وہ اپنی قوت ارادی کو مرکوز کرنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے ہاتھ کے مکے سے اس اتنی بڑی پتھر کی چٹان کو نا وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اپنی قوت کو ایک جگہ پر، جو اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو ایک جگہ پر نا مرکوز کرنے کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے اپنی طاقت کو، اپنی ذہنی صلاحیت کو نا ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو مارشل آرٹس والے ہیں، یہ جو کنگ فو والے ہیں، ان کو مارشل آرٹس کے ساتھ، کراٹے کے ساتھ ساتھ نا ان کو میڈیٹیشن اور مراقبہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور میڈیٹیشن یا مراقبہ وہ بھی اپنی ذہنی صلاحیت کو، ذہنی سوچ کو، فکر کو کسی ایک چیز پر ٹکا دینے کا نام ہوتا ہے۔ اسی کو ہم لوگ اپنے عربی میں اس کو مراقبے کا لفظ بول دیتے ہیں، اس کو یورپ والوں نے میڈیٹیشن کا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا۔ تو یہ بھی میڈیٹیشن بھی اور مراقبہ بھی، یہ بھی اپنی جو ذہنی صلاحیت ہے، جو ذہنی سوچ اور فکر ہے اس کو ایک جگہ پر فکس کرنے ہی کے کمالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہیپناٹزم ہے، اسی طرح سے جو ٹیلی پیتھی ہے، یہ سارے کے سارے بھی یہ جو دنیاوی علوم اور فنون ہیں یہ سارے کے سارے بھی جو ہے نا یہ انسان کے اندر کی جو کنسنٹریشن پاور ہے اس کو ایک جگہ پر نا فکس کرنے ہی کی جو ہے نا یہ کہہ لے کہ کمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب انسان اپنے مشائخ کے روحانی سلاسل کی یہ جو ذکر اذکار کرتا ہے، اسباق مراقبات کرتا ہے، تو اللہ پاک انسان کے اندر یہ چیز بھی نا پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نا ہمارے حضرت سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ تو ان کی مجلس میں ایک صاحب نے جو ہے نا وہ یہ بات سنائی،
اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ ہم جب اپنے بچپن میں بچوں کا رسالہ ہے تعلیم و تربیت کے نام سے، جب وہ تعلیم و تربیت رسالہ پڑھتا تھا نا میں، تو اس رسالے کے اندر بھی میں نے جو ہے نا وہ یہ چیز پڑھی تھی بہت مدتوں پہلے، سالوں پہلے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ انگلینڈ کا ایک آدمی تھا، اس نے ٹی وی پر آ کر یہ کہا کہ جی میں پورے انگلینڈ والوں کو نا اپنا ایک کرتب دکھاؤں گا. تو چنانچہ اس کو نیشنل ٹی وی میں آنے کی اس کو اجازت مل گئی، ٹائم طے ہو گیا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی، لوگ اپنے اپنے ٹی وی سیٹ آن کر کے بیٹھ گئے، اور جس ہال کے اندر آڈیٹوریم کے اندر اس نے وہ کرتب دکھانا تھا، اب وہ ہال آڈیٹوریم بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا. تب جب اس نے وہ کرتب وغیرہ سارے دکھائے تو اس نے اخیر پر یہ کہا کہ بھئی اس وقت پورے انگلینڈ کے اندر جو جو لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے میرا شو دیکھ رہے ہیں، وہ سب لوگوں کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں نا لوہے کی کوئی چیز پکڑ کر بیٹھ جائیں. تو اب جو پورے ملک میں لوگ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے جو ہے وہ چمچ پکڑ لیا، کسی نے کانٹا پکڑ لیا، کسی نے چھری پکڑ لی. تو جیسے ہی ہر کسی نے اپنے اپنے مقام پر لوہے کی کوئی چیز پکڑی، تو اس کے بعد چند سیکنڈ کے اندر اندر پورے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز تھی، وہ چیز ٹیڑھی ہو گئی. اب پوری دنیا کے لوگوں نے جو ہے نا یہ منظر ٹی وی پر دیکھا، اور میں نے اس کو تعلیم و تربیت بچوں کا جو رسالہ ہے اس کے اندر میں نے جو ہے نا وہ اس کا آخری صفحے پر ایک دفعہ یہ لکھا ہوا تھا. اور وہ اس کا بنا ایسے ہوا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کے سامنے لوہے کا جیسے چمچ ہوتا ہے نا وہ ہے، اور وہ اس کو غور سے بیٹھ کے نا وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اب لوگ بڑے حیران پریشان، لوگوں نے اس پہ مقدمہ بھی کر دیا کہ دیکھو جی اس نے ہماری فلاں چیز کو جو ہے وہ اس کو خراب کر دیا، یہ چمچ تھا اس کو ٹیڑھا کر دیا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف آپ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ اپنے اپنے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز پکڑ لیں. اب اس نے یہ کیا کہ اب اس نے اپنی جو قوت ارادی تھی نا، ایک تو قوت ارادی تھی، دوسرا کنسنٹریشن پاور تھی. اس نے اپنی قوت ارادی اور کنسنٹریشن کو اس چیز پر فکس کر دیا کہ جس جس کے ہاتھ میں لوہے کی جو جو چیز پکڑی ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے. اب ایسا ہی ہوا. تو اب چونکہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو انسان اپنی ان دو چیزوں کو، دو صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کے فضل سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے. تو ہمارے مشائخ کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے، لیکن ہمارے مشائخ اپنی ان صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، روحانیت کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ والے جو ہے نا وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کیا کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی اب ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ ارادہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک تو قوت ارادی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے نا جی ہم اپنی جو ہے وہ جو ہماری جو سوچ فکر ہے ہم اس کو ایک جگہ پہ لگا نہیں سکتے. بہت زیادہ نقصان یہ ہوا ہے موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے. اگر ہم میڈیکلی موبائل کے اوور یوز کے سائیڈ ایفیکٹس کو اگر ہم سرچ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ موبائل کے، سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انسان کی جو کنسنٹریشن پاور ہے نا وہ بہت گھٹ چکی ہے. تو یہ یکسوئی کی یہ طاقت اور ڈٹرمینیشن پاور، قوت ارادی، یہ چیزیں انسان کو مشائخ کے بتائے ہوئے جو ذکر اذکار ہے نا ان کی برکت سے اللہ پاک نے انسان کو یہ نصیب کرتے ہیں. چنانچہ جو لوگ کثرت ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ طلباء ہیں تو وہ اپنی تعلیم میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر کاروباری ہیں تو وہ کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر وہ ملازمت کرنے والے ہیں وہ اپنی ملازمت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر خواتین اپنے گھروں میں ذکر اذکار، مراقبات، اسباق کی پابندی کرنے والی ہوتی ہے تو وہ اپنی خانگی زندگی میں کامیاب ہو جاتی. اس لیے انسان ان ذکر اذکار کو، اسباق مراقبات کو کرتے ہوئے دین دنیا کے جس بھی کام میں لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر موقع محل کے مطابق کیا کرنا ہے، کس موقع پر کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اللہ پاک ہمارے دل کے اندر وہ باتیں ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مشائخ کی صحبت کو بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مشائخ کے ذکر اذکار کو کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں باقاعدگی سے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے.